بسم اللہ الرحمن الرحیم علی مظہر جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین ویا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ اور حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ باعث لائق صد عزت و تکریم مجاہد اہل سنت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو بکر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، اور استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ حافظ قاری محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میزبان مکرم برادر گرامی قدر قاری محمد نعیم الدین سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، اور آج کی اس بزم میں صاحب صدر جو اس پورے ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں محترم محمد یعقوب صاحب اور محمد حیات صاحب اور دیگر جتنے بھی منتظمین ہیں اور مہمانان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے جامعہ دارالعلوم ریحان العلوم جو آپ کی اس منظور حیات کالونی میں کام کر رہا ہے، اس کی جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس مسجد سے آج اللہ کے فضل و کرم سے 6 حفاظ کرام اپنے سروں پہ عزت و عظمت کی پگڑی سجا کے حفظ مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ ان کو، ان کے استاد محترم قاری محمد نعیم الدین سیالوی صاحب کو اور انتظامیہ کو اور بالخصوص ان بچوں کے والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ در حقیقت ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کیا، یہاں پہنچایا، پھر ڈیوٹی دیتے رہے، پھر ان کے اوپر نظر رکھی، پھر ان کے استادوں سے رابطہ رکھا۔ تو یہ سارا جو کوشش اور محنت ہوئی ہے یہ قبول ہی قبول ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص قاری محمد نعیم الدین سیالوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی ان کی آپ نے تلاوت بھی سنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ان کا حسن انتظام بھی دیکھ رہا، یعنی پوری محفل کے جملہ انتظامات پہ نظر رکھنا اور اچھے طریقے سے ہر چیز کو پیش کرنا، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے کہ اچھے قاری بھی ہیں، اچھے مدرس بھی ہیں اور اچھے منتظم بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ان توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہمارے مسلک کے عظیم خطیب اور آپ کی اس مسجد کے عظیم خطیب جناب محترم برادر گرامی قدر علامہ ضیاء الکرم قریشی صاحب نے بڑا قیم اور خوبصورت خطاب فرمایا ہے، اور میں ابھی جب وہ خطاب کر کے بیٹھے تو ان سے کہہ رہا تھا
کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ بھی آپ نے کہہ دیا. تو اب اس لیے میں مختصر سی تقریر کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا. یہ ان کی محبت ہے کہ جب بھی وہ کسی موضوع پہ بیان کرتے ہیں تو بڑا بالاستیاب وہ بات کرتے ہیں. تو زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ دیر بٹھایا جائے. حضرت قبلہ قاری محمد رمضان سیالوی صاحب کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ ہزاروں بچوں کے یہ استاد ہیں، اور میں یہاں تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے بھی استاد ہیں. اور میں نے الحمدللہ حفظ قرآن پاک قبلہ قاری رمضان صاحب کے پاس میرا شریف میں مکمل کیا. میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میرے استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. اور جس طرح یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں گزشتہ 25-30 سال سے میرا شریف میں، اور وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے، اور ان کی یہ سعادت ہے کہ یہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، قرآن کی خدمت بھی کی، مدارس کو آباد کیا، علماء کو تیار کیا. تو ان کی خانقاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھانا اور وہاں مسند تدریس پہ بیٹھنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ اعزاز قبلہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 25-30 سال سے عطا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ان کو نصیب رکھے اور اسی طرح قرآن کے یہ چشمے جاری و ساری رہے. حضرات محترم، چند باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کو مسجد نبوی کے ماحول میں لیے چلتا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے، رات کا وقت ہے اور مسجد میں ہو کا عالم طاری ہے، اور صحابہ کرام اپنے گھروں کو چلے گئے اور سب آرام کر گئے، اور ایک قاری قرآن ایسا ہے جو مسجد نبوی کے ایک کونے میں رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی خوبصورت آواز پوری مسجد میں گونج رہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مدینے کا ماحول ہے، مسجد نبوی کی فضا ہے، قاری قرآن کی تلاوت ہے. اس قاری کا بخت بیدار ہوا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور صاحب قرآن اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آیا. حضور کے حجرے کا دروازہ کھلا اور حضور آدھی رات کو اپنے کمرے سے باہر نکلے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب سرکار باہر آئے تو حضور نے دیکھا کہ کوئی میرا غلام قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس کی قرآن پڑھنے کی کشش اور اس کی جاذبیت اور محبت نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ میں اپنے غلام کا یہ قرآن سنوں. تو حضور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس غلام کے پیچھے تشریف لے آئے. وہ اپنی محبت میں پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کے 5ویں سپارے پہ پہنچے ہوئے تھے اور سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کے سمندر میں غوطہ-زن تھے اور انہیں دنیا و ما فیہا کا ہوش نہیں تھا. لیکن کیا ان کا نصیب اور مقدر کہ جو قرآن پڑھ رہے تھے جس نبی پہ نازل ہوا وہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں عجیب ملکوتی تقدس اس وقت طاری ہے. اور پڑھتے پڑھتے انہیں حضور کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب پہلے والا ماحول نہیں ہے بلکہ سرکار نے مہربانی فرما دی ہے. اور جب وہ پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور اس کا مطلب یہ ہے اے میرے حبیب وہ کیا منظر ہوگا جب حشر کا میدان سجے گا، ہم پوری انسانیت کو صفوں میں کھڑے کریں گے اور ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور ساری امتوں پہ اے میرے حبیب ہم تیری امت کو گواہ بنائیں گے اور پھر تیری امت پہ تجھے گواہ بنا کے پیش کریں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم آپ کو پوری امتوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے. جب یہ آیت حضور نے سنی تو ہچکی بند گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور سرکار دو عالم، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وَكَانَتْ لَهُ فِي صَدْرِهِ نَعِيمٌ
کہ سرکار کے سینے سے رونے کی آواز نکلتی تھی، اور ایسے جیسے ہنڈیا پکتی ہے اور کوئی روتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات سن کے رو رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ قاری قرآن تھے جو اس رات مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے سلام پھیرا حضور کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ میرا اتنا نصیب، میرا اتنا وقت، میرا اتنا مقدر، میں پڑھوں اور آپ سنیں، اور پھر میری تلاوت سن کے آپ رو رہے ہیں، میرے اوپر اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ تو حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہے میرے غلام، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا رہے، محمد کھڑے ہو کے سنتا رہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت سننا بھی حضور کی سنت ہے، جس کی تلاوت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے۔ بہت شکریہ، اب آپ تشریف رکھیں، کوئی اور دوست جو ہے نا سارے محبت سے تشریف فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سننا بھی سرکار کی سنت ہے، قرآن پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، اور پھر یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ نے جامعیت عطا فرمائی، اور جامعیت کا مطلب یہ ہے یہ 6 بچے آج اپنے سینوں میں جو خزانہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی یک رخا خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خزانہ ہے کہ سارے جہان کی نعمتیں اللہ نے اس کتاب میں جمع فرما دی۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا علم جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہاں مجھے ایک دلیل یاد آ گئی، ہم جب میرپور میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتے تھے، علامہ حفیظ الرحمن غزالی ان کا نام تھا، آج کل انگلینڈ میں ہوتے، تو ہمیں وہ پڑھا رہے تھے، ایک سبق تھا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، تو انہوں نے یہ دلیل ذکر فرمائی اور بڑی خوبصورت کہ آج لوگ حضور کے علم پہ دلیل مانگتے ہیں، اور کیسے بے نصیب اور محروم ہیں کہ جنہیں اپنے نبی کے علم پہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کیڑے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی حضور کو اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا، اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ دلیل دی اور فرمانے لگے کہ قرآن ایک علم منطق ہے، اور علم منطق میں 2 مقدمات کو جوڑ کے نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے، وہ ایک تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، ایک مقدمہ صغرا ہے، ایک مقدمہ کبرا ہے، صغرا اور کبرا دونوں مقدمات کو ملانے سے نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ ایسا عقلی نتیجہ ہوتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی مثال کے طور پہ جواد کسی کا نام ہے، تو جواد شہر میں ہے اور شہر پنجاب میں ہے، تو جواد پنجاب میں ہے، یہ 2 مقدمے انہوں نے ملا دیے۔ پہلا مقدمہ ہے کہ جواد شہر میں ہے، اور دوسرا مقدمہ ہے کہ شہر پنجاب میں ہے۔ تو اب ان دونوں جملوں میں ریپیٹ کیا ہوا ہے؟ شہر کا لفظ۔ اب دوبارہ سنیں، جواد شہر میں اور شہر پنجاب میں، تو اب ریپیٹ کیا ہوا؟ شہر۔ تو جو ریپیٹ ہوا اسے کراس لگا کے کاٹ دیں تو باقی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، جواد شہر میں، شہر پنجاب میں، اب درمیان سے شہر کو کاٹیں گے تو نتیجہ آ جائے گا جواد پنجاب میں۔ تو یہ ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جسے عقل والے رد نہیں کر سکتے، اور اسے مقدمہ صغرا کبرا کی شکل اول کی دلیل منطق میں کہا جاتا ہے۔ جب اس دلیل کے اوپر میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلا مقدمہ قرآن ہمیں بتاتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ سارے علوم قرآن میں ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے ذرا، سارے علوم کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی شے بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ سارے علوم کہاں ہیں؟ بولیے قرآن میں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے کہ سارے علوم قرآن میں۔ اب دوسرا مقدمہ بھی قرآن ہمیں دیتا ہے کہ نزلہ علی قلبک، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اے حبیب مکرم آپ کے سینے پہ نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب 2 مقدمے سامنے آئے کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ سارے علوم قرآن میں، قرآن سینہ مصطفیٰ میں، تو نتیجہ نکلا سارے علوم سینہ مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علم سینہ بھی ہے، علم سفینہ بھی ہے،
علم شریعت بھی ہے، علم طریقت بھی ہے، علم غیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اٹھا کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس میں علم فلکیات بھی ہے، اس میں علم بحر بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں فزکس اور کیمسٹری بھی ہے، اس میں بیالوجی بھی ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن حکیم کے اندر موجود نہ ہو۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ مجھے امریکہ رہنے کا اتفاق ہوا۔ نیو یارک میں بروکلین ایک اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہم رہتے تھے، وہاں اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی اور پھر ہم نے اس کی تصدیق کی کہ ایک اسکول ہے بروکلین نیو یارک کا، اس میں یہودی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تو وہاں ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ نے کسی مذہب کی کوئی بات نہیں کرنی، کنٹروورشل بات نہیں کرنی، ورنہ ٹیچر کو فارغ کر دیا جائے۔ یعنی مختلف مذہب کے بچے ہوتے ہیں تو کسی مذہب پہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا، لیکن یہ یہود ایسی قوم ہے کہ جو کبھی بھی اسلام دشمنی سے باز نہیں آتا۔ آج جو کچھ یہ فلسطین میں کر رہے ہیں اور پوری انسانی برادری خاموش ہے، مسلمان ممالک چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں اور سارے بول نہیں رہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پہ بمباری کی جا رہی ہے، انسانیت سوز مظالم یہود جو ہے وہ فلسطین میں سر انجام دے رہا ہے۔ انگریز احتجاج کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کا ملک جسے سعودی عرب کہتے ہیں وہ خاموش ہے، دبئی خاموش ہے، بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار خاموش ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں اور ان کی نظریں قبلہ اول کے اوپر ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ باہر نکلیں، وہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں، مسلمان حکومتیں جمع ہو جائیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، آج اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان کے مہینے میں پی ایس ایل ٹورنامنٹ ہوا۔ رمضان جو عبادت کے لیے ہے، جو تراویح کے لیے ہے، جو روزے کے لیے ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، جو مصلی آباد کرنے کے لیے ہے، رمضان کے مہینے میں انہوں نے اسٹیڈیم آباد کیا اور وہاں کرکٹ کھیلتے کھلاتے رہے اور میڈیا پہ دکھاتے رہے، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ اسٹیڈیم میں فلسطین کا جھنڈا لانے کی اجازت نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتنے غلام ہو گئے، تمہارے دل غلام ہو گئے، تمہارے ذہن غلام ہو گئے، اور تم امریکہ سے اتنا ڈر گئے کہ آج تم فلسطین کے جھنڈے کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ کل بتاؤ حشر کے میدان میں حضور کی کچہری میں کیا جواب دو گے؟ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے کہ مسلمان کٹ رہے تھے، بچوں پہ فاسفورس گیس سے حملے ہو رہے تھے، اسپتال گرائے جا رہے تھے، اور تم اس ملک میں فلسطین کے جھنڈوں پہ پابندی لگا رہے تھے؟ کل کیا جواب دو گے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے جو آج میں اپنی گفتگو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہم سب کو فلسطین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے، اور اتحاد کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اور مدد کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس کو جامعیت بخشی ہے، اور اس جامعیت کا عالم یہ ہے کہ سارے علوم اللہ رب العزت نے قرآن کو عطا فرمایا۔ تو وہ جو یہودی ٹیچر تھا بروکلین کا، وہ عورت تھی، اس نے قانون توڑتے ہوئے کلاس روم کے اندر اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور طرح طرح کے اعتراض شروع کر دیے، اور اعتراض کرتے کرتے کہنے لگی کہ قرآن کے اندر سائنٹیفک مسٹیک ہے، نعوذ باللہ، سائنٹیفک غلطی ہے۔ تو ایک میٹرک کلاس کا چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ آپ میری ٹیچر ضرور ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کون سی غلطی ہے، ذرا سامنے لے کے آئیں۔ یہ غیرت ایمانی ہر بندے میں ہونی چاہیے۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بتاؤ کون سی سائنٹیفک غلطی ہے، میں بچہ ضرور ہوں لیکن رب کے قرآن کی حفاظت کرنا میں بھی جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ 22واں سپارہ ہے قرآن کی فلاں سورت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اس کا مطلب یہ ہے، انگلش میں اس نے کہا کہ تمہارا
قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. بولیے, اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. تو وہ کہنے لگی, اس نے کہا اس میں کیا غلطی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے تو کیا عورت کے سینے میں دو دل ہوتے؟ تو یہ تو قرآن کی سائنٹیفک غلطی ہے کہ قرآن نے مرد کا ذکر کیا, عورت کا ذکر ہی نہیں کیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کہ اللہ نے نہ مرد کے سینے میں دو دل رکھے ہیں اور نہ عورت کے سینے میں دو دل رکھے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر میں نے غلطی نکالی, نعوذ باللہ. تو اس بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جواب ڈال دیا, اور اس بچے نے کہا, اور وہ میڈیا کے اوپر خبر میں آیا, اس بچے نے اپنے ٹیچر سے اس سے مخاطب کر کے کہا قرآن میں غلطی نہیں, تیری سوچ میں غلطی ہے. کیا؟ اس نے کہا رب نے جو کہا ہے وہ درست کہا ہے, ہر زبر ٹھیک ہے, ہر زیر ٹھیک ہے, ہر حرف ٹھیک ہے, ہر کلمہ ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی تو پھر کیا عورت کے دل میں, عورت کے وجود میں دو دل ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عورت کے وجود میں ویسے تو ایک دل ہوتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں کئی دفعہ 9 مہینے ایسے بھی آتے ہیں کہ جب اس کے وجود میں ایک دل نہیں بلکہ دو دل گردش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا, مرد کا. صرف کس کا ذکر کیا بولو؟ مرد کا کیا. تو اس بچے نے جواب دیا, اس نے کہا تو غلط ہے, رب کا قرآن سچا ہے. تو غلط ہے, بولو رب کا قرآن سچا ہے. زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں, تے عامہ لوگاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان آئیاں. یہ تو عشق والوں کو پتا ہے, یہ تو حضور کی غلامی والوں کو پتا ہے, یہ انہیں پتا ہے جنہوں نے استاد کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کا فیض حاصل کیا ہے. میں ایک اور مثال یہاں پہ دیتا ہوں. قرآن پاک میں ایک اور اعتراض بڑے مستشرق نے کیا, اورینٹلسٹ جسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے قرآن میں غلطی نکالی, یہ تو اب سامنے آ, تو نے کیا نکالی؟ نعوذ باللہ. تو کہنے لگا یہ اس طرح کی غلطیاں نکالتے ہیں جس میں ان کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی رکھتی ہے. کہنے لگا جی تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے کہ الخیل والبغیر, ہاں الخیل والحمار والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے گھوڑے بنائے, ہم نے اونٹ بنائے, ہم نے خچر بنائے. کیوں؟ لترکبوها, تاکہ تم اس پہ سواری کرو, وزینہ, اور یہ سواری تمہارے لیے زینت بھی ہے. جب بندہ کسی سواری پہ ہوتا ہے, گاڑی پہ ہوتا ہے یا گھوڑے پہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے, یہ زینت کی بات ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے خیل گھوڑے بنائے اور ہم نے بغال خچر بنائے, والحمیر, اور یہ جتنی سواری کی چیزیں بنائی ہیں یہ زینت بھی ہے, یہ سواری بھی ہے, ہم نے تمہیں عطا کی. تو وہ کہنے لگا جی قرآن نے سواری میں گھوڑے کا ذکر بھی کیا, گدھے کا بھی کیا, خچر کا بھی کیا, لیکن اب تو کار آ گئی, پجارو آ گئی, جٹ طیارہ آ گیا, ہوائی جہاز آ گیا, ان کا ذکر تو تمہارے قرآن میں موجود نہیں ہے. تو پھر قرآن تو 1400 سال پہلے کے لیے ٹھیک تھا, آج کے لیے نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا. جب یہ بات کی تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ضیاء القرآن میں لکھا. ضیاء القرآن میں اس کا جواب لکھا. آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ آگے پڑھو, آیت کو مکمل پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے گھوڑے بنائے, خچر اور گدھے اور یہ ساری سواری کی چیزیں بنائیں تاکہ تم اس پہ سواری کرو. اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, فرمایا یہ سواریاں تو تمہاری اب ہیں, جب قرآن نازل ہو رہا ہے فرمایا ابھی اللہ ایسی سواریاں بھی سامنے لائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, فرمایا اللہ ایسی سواریاں بھی سامنے لائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے. اور وہ فرمایا یخلق ما لا تعلمون کے اندر قیامت تک آنے والی ساری سواریاں شامل ہو گئی. یہ قرآن کی جامعیت ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہے, اس میں لچک ہے, اس میں ہر زمانے کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت محسوس موجود ہے. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان بچوں میں شوق پیدا کروں
کہ یہ ابھی منزل نہیں آئی. بولیے یہ ابھی منزل نہیں آئی. رتبہ بہت مل گیا, دستار ہونے لگی ہے, حافظ قرآن بن گئے, لیکن میں ان کے والدین سے بھی کہوں گا کہ بچوں کا یہ سفر رکنا نہیں چاہیے. یہ اب حافظ بنے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کل یہ عالم بھی بن جائیں. یہ جس قرآن کو یاد کیا ہے اس کا ترجمہ سیکھیں, پھر اس کی فقاہت حاصل کریں, پھر اس کی تفسیر پڑھیں, تاکہ جیسے اللہ نے ان کو حافظ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا عالم بھی بنائے. اس لیے یہ سفر ان کا جاری رہنا چاہیے, اور اس قرآن پاک کے ان خزانوں کو سمیٹنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے. حضرات محترم, ایک اور حدیث میں ذکر کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. قرآن حکیم دنیا بھی روشن کرتا ہے, قبر بھی روشن کرتا ہے, آخرت بھی روشن کرتا ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑا مشہور ہے اور یہ بھی صحیحین میں متفق ہے. ایک صحابی سفر پہ روانہ ہوئے, اور اس دور میں سفر ہوتا تھا تو رستے میں ہی خیمہ لگا کے سونا پڑتا تھا, پھر صبح اٹھ کے سفر شروع کرتے, پھر خیمہ لگا کے. تو رات کے وقت رات ہو گئی تو صحابی نے راستے میں خیمہ لگا دیا کہ صبح اٹھ کے مدینے پہنچوں گا, رات ابھی یہاں میں قیام کروں. جب خیمہ لگایا, وضو کیا, عشاء پڑھی اور لیٹا تو زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی. کوئی پڑھ رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. قرآن پڑھ رہا تھا, وہ ڈر گیا, اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اس صحابی نے سمجھا کہ شاید کوئی جن آ گیا, کوئی غیبی مخلوق آ گئی, تو وہ کانپنے لگا, ڈرنے لگا. بڑی مشکل سے رات گزاری, صبح اٹھا, سامان باندھا, مدینے کی طرف عازم سفر ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, رات کو قیام کیا, خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی اور میں ڈر گیا. تو حضور مسکرائے اور سرکار نے فرمایا اے میرے غلام, ڈرنے کی بات نہیں ہے, تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے میرے غلاموں کو زمین کے اوپر بھی قاری بنایا ہے, زمین کے اندر بھی قاری بنایا. اور پھر سرکار نے آگے فرمایا وہ میرا غلام ہے, وہاں اس کی قبر ہے, جب وہ زندہ تھا تو ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اسے قبر میں بھی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر روز وہ قبر میں بھی سورہ ملک پڑھتا ہے. پھر حضور نے 3 دفعہ فرمایا انہا منجیہ, انہا ناجیہ, انہا منجیہ. فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا, یہ سورہ ملک قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اس کی قبر روشن رہے گی, اس کی قبر میں عذاب نہیں, اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. وہ قبر میں بھی رب کا قرآن پڑھیں گے, ان کی قبر روشن ہوگی, اور اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں بھی قرآن کا نور عطا فرمائے گا. حضرات محترم, میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں جو اب تک گزر رہی ہے اپنی آنکھوں سے کئی مثالیں ایسی دیکھی کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ زندگی گزاری. میرے استاد گرامی علامہ محمد انور مغالوی حفظہ اللہ تعالیٰ, اور ان کو 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اور اب بھی بیرا شریف میں پڑھا رہے ہیں, ہم سب کے استاد ہیں. اور ان کے والد گرامی مغال, یہ جو سیدن شاہ کے علاقے میں جگہ ہے, 100 سال کے قریب عمر پائی, اور ان 100 سالوں میں سے 60 سال رب کا قرآن پڑھا ہے. کتنا؟ 60 سال. اور اگر آپ مغال کے علاقے میں جائیں تو ہر دوسرا بندہ ان کا شاگرد ہے جس نے ان سے قرآن پڑھا, قرآن سیکھا, زندگی کا اوڑھنا بچھانا قرآن کو بنایا. 60 سال قرآن پڑھاتے رہے, اور میں نے 100 سال کی عمر کے قریب ان کی جب میں نے زیارت کی, آج سے 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا, جب میں نے ان کی زیارت کی, یہ 2018-19 کی بات ہے, تو اللہ کی عزت کی قسم ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ ان کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی, ایسے جیسے لاتیں نکلتی ہیں اور چہرے پہ نظر نہ ٹکتی تھی.
اور بستر کے اوپر بھی ہر وقت لوگ آ کے انہیں منزل سناتے تھے. اور جب آخری رمضان گزارا، توجہ سے سنیں، آخری رمضان اپنے پوتے نے، ان کی چارپائی ساتھ تھی، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے تو وہ چارپائی پہ لیٹے رہتے اور ساتھ ان کے کمرے میں مصلی سجتا اور ان کا پوتا قرآن سناتا اور وہ چارپائی پہ لیٹ کے سنتے رہتے. اور جب وہ پوتا منزل پڑھ چکتا تو وہ دادا جی کہتے کہ آج میرے بیٹے تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں فلاں فلاں جگہ پہ کی ہیں. یعنی سارا اسے سناتے اور اس سے سنتے اور پورے 25-26 دن سنتے رہے. جب 27ویں کی رات آئی، کون سی 27ویں کی رات آئی، شب قدر کا جس پہ گمان ہوتا ہے، جب وہ رات آئی تو افطار کے وقت جب کہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، 27ویں شب کو رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ اہل القرآن کی شان ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی شان ہے کہ اللہ انہیں اس جہان میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اس جہان میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا راستہ بتایا ہے. اور وہ والدین بھی غور کریں کہ جو اپنے بچوں کو لگژریز اور مہنگے موبائل لے کے دیتے ہیں، اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں، مہنگے سکولوں میں انہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کا شوق ان کے سینے میں پیدا نہیں کرتے، انہیں قرآن پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے. زندگی ان کی بھی گزر جائے گی. لیکن ہم نے سینکڑوں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ اپنے والد کے جنازے پہ آتے ہیں تو ساری زندگی والد نے اہتمام تو نہیں کیا ہوتا پڑھانے کا، تو پھر وہ جنازے پہ جب آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے وہ زیادہ مستحق ہے، تو وہ بیٹا رو کے کہتا ہے میں جنازہ کیسے پڑھاؤں، مجھے تو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں جنازہ کیسے پڑھاؤں، مجھے تو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی. تو کہاں وہ باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا راستہ نہ دکھایا، اور کہاں وہ باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کی گھٹی میں بھی قرآن کی محبت ڈال دی. کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ کامیابی کا معیار اللہ رب العزت کے نزدیک جداگانہ ہے. میں اس آیت پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شان سے حاضر ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں ایک شکوہ بھی کریں گے. اور وہ شکوہ قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں محفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. حضور فرمائیں گے اے میرے رب، میری امت کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے میرے قرآن سے محبت نہیں کی، انہوں نے میرے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، انہوں نے میرے قرآن کا راستہ نہیں پکڑا. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو جن لوگوں کے بارے میں یہ شکوہ کیا جائے گا ان کی کیا آخرت باقی رہے گی، ان کا کیسا خاتمہ ہوگا کہ جن کا نبی ان کے بارے میں یہ فرمائے گا کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں، کہیں ہم اس وعید میں نہ آ جائیں. کوشش کریں کہ زندگی ایسے گزاریں کہ جب قیامت کا دن ہو تو ہماری طرف اشارہ کر کے کہا جائے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سے محبت کی تھی، جنہوں نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، جنہوں نے قرآن سے پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کا عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محترم، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ ریحان العلوم، ریحان خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، تو اس پھول کی خوشبو مہکتی رہے اور قرآن کا فیض جاری رہے. اور وہ انتظامیہ جو قاری صاحب کی سرپرستی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح سرپرستی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.